وسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. چوتھا پارہ شروع ہوا ہے جس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں عمدہ چیزیں خرچ کیا کرو. گھٹیا جو تمہاری ضرورت سے فارغ ہے وہ نہیں، جو تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں وہ. بڑے اہم انداز میں فرمایا گیا تم نیکی حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو. اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. بنی اسرائیل پر بھی حلال تھی، انہوں نے کوئی چیزیں سرکشی کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ بیت اللہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے. مکہ کا نام بکہ بھی ہے، یہاں بکہ نام ہے. ببکۃ مبارکا، اس میں برکتیں ہیں، اس میں ہدایت ہے جہان والوں کے لیے. اس میں بہت سے دلائل ہیں، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے. جو وہاں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہوگا. خواہ کتنا مجرم بھی ہو، اس کو حرم کے اندر سزا نہیں دی جا سکتی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، اس گھر میں جا کر حج بھی تمہارے اوپر لازم ہے جو وہاں تک جا سکتا ہے. سعد اور راحلہ جس کے پاس ہے اس پر حج فرض ہے، اور وہاں جائیں اور بہت سی نیکیوں کے ڈھیر لگا لیں. وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو تنبیہ فرماتے ہیں اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ ایسا کرنا ممنوع ہے. تم کجیاں ڈھونڈتے ہو دین میں، دین کی راہ میں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین، ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، ان کی دوستی اور اطاعت نہیں کرنی. یہ تو ان کے بس چل سکے تو تمہیں ایمان کے بعد کفر میں دھکیل دیں. ان کا تو یہ مقصد ہے، وہ کبھی تمہاری ترقی کا نہیں سوچتے. یہ قرآن یہ آیتیں بولتی ہیں لیکن ہماری دوستیاں انہی کے ساتھ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کامیابی کی راہ، فرمایا تقوی اختیار کرو، تمہاری موت اسلام پر آئے اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو گے، وہ ہے اللہ کا قرآن. تو اس سے تمہیں تقوی بھی آئے گا اور اسلام کی موت بھی آئے گی. اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے. تم پہلے آپس میں دشمن تھے، قرآن ہی کی برکت سے، اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. تم تو بالکل جہنم میں گڑھے کے اوپر پہنچ چکے تھے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. تم میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہ لوگ کامیاب ہیں. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے تفرقے آپس میں ڈال دیے ہیں. قیامت کے روز بعض کے چہرے خوبصورت ہوں گے اور بعض کے چہرے سیاہ اور بھجنگے ہوں گے. جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب. تم نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف رجوع کر لیا تھا، اب اپنے کفر کا عذاب چکھو، جہنم میں جاؤ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سفید ہوں گے
وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. یہاں اللہ کی رحمت سے مراد اللہ کی جنت ہے، کیونکہ سب جنت میں وہی جائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، کبھی بھی نہیں نکلیں گے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. توحید کی دلیل اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور سب نے لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے، تمام امور بھی اسی کی طرف لوٹتے ہیں. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. اس امت کی فضیلت بیان کی گئی. تم سب سے بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر پختہ. اہل کتاب بھی اگر ایمان لائیں تو ان کے لیے بہت فائدہ ہوگا. ان میں سے کچھ مومن ہیں، اکثر فاسق ہیں، لیکن ان کی تکلیف تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گی. اگر وہ تمہارے ساتھ لڑے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گی، ان کی مدد نہیں ہوگی، ہم تمہاری مدد کریں گے. غلبت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا. ان پر تو ذلت مسلط کر دی گئی ہے، جہاں کہیں بھی ہوں گے، خواہ حکومت میں کیوں نہ ہوں گے، ذلیل ہی ہوں گے. ان کو عزت ملے گی یا تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا لوگوں کی پناہ میں، جس طرح اسرائیل ہے، یہودی ہے وہ، لیکن وہ پناہ میں ہیں دوسرے امریکہ وغیرہ کی، اس کی وجہ سے دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں یہ مغضوب ہیں اور یہ ذلیل اور مسکنہ کے مارے ہیں. لیسوا سواء من اہل الکتاب. فرمایا اہل کتاب بھی سارے برابر نہیں، ان میں سے کچھ لوگ انصاف پسند بھی ہیں اور وہ ایمان بھی لائے ہیں، اللہ کی آیات کو پڑھتے بھی ہیں، دن رات اسی کام میں عبادت میں لگے رہتے ہیں. یہ اہل کتاب کی تعریف ہو رہی ہے. جو ایمان لائے وہ اللہ پر، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نیکیاں بھاگ بھاگ کر کرتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ. اولئک من الصالحین. یہ صالح لوگ ہیں. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم مالدارو. یاد رکھ لو، تمہارے مال اور تمہاری جماعت اور تمہاری اولاد اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے عذاب میں کچھ کام نہیں آئیں گے. ایمان اپنا بناؤ تو تمہارا کوئی بھی نہ ہو پھر بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اگر ایمان نہیں تو مال اور دولت اور تمہاری جماعتیں بڑی بڑی کیوں نہ ہوں، اولئک اصحاب النار. یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اچھا جی. مثل ما ينفقون. مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. فرمایا مثال دنیا کی زندگی کی ایسی ہے جیسا کہ کسی آدمی کی لہلہاتی کھیتی ہو اور اس میں ایسا بگولا ہے جس کے اندر ٹھنڈ ہو یا گرمی ہو، وہ اس کو ہلاک کر کے رکھ دے تو باقی کچھ نہیں بچے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. ایمان والو، یہودی کیا ہر غیر مسلم سے تم نے دینی دوستی نہیں بنائی، کسی غیر مسلم سے دوستی نہیں رکھنی. اور یہ سارے غیر مسلم جو ہیں یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے، یہ تمہاری مشقت کو پسند کرتے ہیں. ان کے منہ سے جو ان کے اندر تمہارے خلاف لاوا بنا ہوا ہے، کبھی کبھی منہ سے بھی نکل جاتا ہے، یہ شعلے مارتے ہیں دشمنی کے. تم ان سے پسند کرتے ہو، وہ تمہیں پسند نہیں کرتے. جب وہ تم سے الگ ہو، تمہارے ساتھ ملتے ہیں تو منافقت کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جھپیاں لگا لیتے ہیں. اور لیکن جب تمہارے سے ہٹ جاتے ہیں تو تمہارے خلاف اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں غصے میں آ کر. ان تمسسکم حسنۃ. تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کی ماں مر جاتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. مسلمانوں صبر کرو، تقوی اختیار کرو، ان کی سازش سے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی. تم ہمارا حکم چھوڑ گئے تو پھر ذلیل ہوتے رہو، تمہاری مرضی. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. دیکھتے نہیں کہ تم
اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی جب نبی علیہ السلام غزوہ بدر کے لیے تشریف لائے تھے. حالات بالکل پیچیدہ تھے، مشکلات تھے، مسلمان تھوڑے تھے، دشمن بڑے زوروں پر تھا، اور تم میں سے بھی ایک جماعت جو ہے وہ کمزوری بلکہ دو جماعتیں دکھا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کا ایمان خالص تھا اللہ نے ان کو سنبھال دیا، وہ پھر بچ گئے، تمہارے ساتھ ہی رہے. منافق تو منافق ہوتے ہیں، لیکن جو اصل مخلص مومن تھے ان میں بھی کچھ لوگ ڈھیلے پڑ گئے تھے، اللہ نے ان کو جرأت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، فرشتے آسمانوں سے بھیجے تمہاری مدد کے لیے، 3000 فرشتے اوپر سے اترے. پھر آواز لگ گئی کہ دشمن کی مدد کے لیے دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرو، تقوی اختیار کرو، اگر ان کی مدد کے لیے کچھ اور آئے گے تو ہم بھی 5000 فرشتے لیں گے. وہی ایسی بات ہے، لیکن یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے ہے. ہمیں فرشتوں کی ضرورت نہیں، ہم جس کی مدد کرتے ہیں بغیر اسباب کے بھی کر لیتے ہیں. یہ صرف وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ بھی ہیں. یہ دیکھو فوج آئی ہوئی ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. نبی علیہ السلام کو خطاب ہے جب غزوہ احد میں بہت تکلیف پہنچی آپ کو بھی اور صحابہ شہید ہوئے تو بعض مشرکین کا نام لے کر آپ بد دعا کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ کو کوئی اختیار نہیں ان کے خلاف بد دعا نہ کریں. اللہ اکبر. تو مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کا نبی بھی مختار، وہ دعا بد دعا بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. تو پھر انہی میں سے جن کا نام لے کر آپ بد دعا کرنے لگے تھے اللہ نے روک دیا. پھر بہت سے ان میں سے مسلمان ہو کے آپ کے خادم بن گئے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ توحید کا مسئلہ پھر آ جاتا ہے. اللہ کی ہر چیز ہے بھائی، زمین آسمان کی ہر چیز، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. لیکن اس کے پاس قانون ہے، وہ ظلم نہیں کرتا کہ ایسے کسی کو بھی عذاب دے دیتا. وہ غفور الرحیم ہے، زیادہ تر بخش دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. سود نہ کھایا کرو، سود سے بندہ بزدل ہو جاتا ہے. بزدل جہاد نہیں کر سکتا. بزدل سود کھانے سے آدمی بزدل ہوتا ہے، اور مال اس کے پاس بے شک آئے وقتی طور پر، اصل میں وہ بھی مٹ جاتا ہے. اور دل میں جو بیماری پیدا ہو جاتی ہے بزدلی کی، بزدلی جس کے اندر آئی اور کبھی بھی جہاد نہیں کر سکے گا. اس واسطے خبردار سود نہیں کھانا. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار ہو گئی. تم نہ جا کھڑے ہو وہاں نا، ایمان تم لائے ہو تو بچ گئے ہو، اگر گناہ کیا تو پھر تمہیں بھی جہنم میں جانا پڑے گا. تو لہذا گناہوں سے بھی بچو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تمہارے اوپر رحم ہوگا اور پھر جہنم سے بچ جاؤ. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. لوگو دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ادھر بخشش کی طرف. توبہ جلدی کرو، گناہ چھوڑو، اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کی چوڑائی ہے، وہ اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے. وہ کافر کے بعد وہ جہنم کے بارے میں فرمایا وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وہ تو کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے، اور جنت وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے تیار ہے. تمہاری جنت ہے، خواہ چھوڑ کے جہنم میں کیوں جاتے ہیں؟ یا اللہ متقین کی کوئی صفات چاہیے ہم، تاکہ اس طرح فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر تنگی میں، خوشی میں، بیماری میں، آکات میں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ. اور ان کو غصہ آ جاتا ہے تو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس. اور لوگوں سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو انہیں معاف کر دیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں. ایک باندھی ایک اللہ والے کو پانی دینے کے لیے آئی گرم، اور اس کا پانی ہاتھ تو ہلا تو اوپر گر گیا. تو بڑا ان کو غصہ، انسان ہے وہ، بزرگ کو غصہ آ گیا. باندھی آخر بزرگ کی باندھی تھی، اس نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی
والکاظمین الغیظ، متقی وہ ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں. اس نے کہا قسم تو میں نے غصہ پی لیا ہے. انہوں نے کہا والعافین عن الناس، وہ معاف کر دیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے مجھے معاف بھی کر دیا. پھر اگلی آیت واللہ یحب المحسنین، وہ تو نیکوں کو پسند کرتے ہیں. فرمایا تجھے میں نے آزاد کر دیا. کیا ہے بس اللہ کے بندے بھی ایسے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب ان نیک لوگوں سے کوئی بھی حیائی یا کوئی برائی کام ہو جاتا ہے تو فوراً چونک جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور معافیاں مانگتے رہتے ہیں. اللہ ہی معاف کرنے والا ہے. تم گناہوں پر اڑ نہ کرو. جو آدمی اڑتا نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں داخلہ بھی دے دیتے ہیں. هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، ہدایت ہے اور وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متقین کے لیے. لو وصیتیں لو اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں. اور ولا تهنوا ولا تحزنوا، سستی نہ کرنا، غم نہ کھانا، تم ہی بلند رہو گے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تو پھر روح میں تکلیفیں جو ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں. بدر میں تم نے زخم پہنچائے تھے، اب تمہیں عہد میں لگ گئے تو کیا بات، کوئی بات نہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں پھرتے رہتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی تندرستی کبھی سے کشادگی، کبھی صحت کبھی بیماری، یہ دنیا میں تو چلتے ہی رہتے ہیں. اور اس کے فائدے بھی ہیں تاکہ منافق اور مومن پتہ چل جائے. منافق کے منہ میں تو اعتراض آئیں گے اور مومن جو ہے اس کو برداشت کر کے اپنا ہی قصور کہے گا کہ ہمارا ہی قصور ہے. اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو نکھارنا چاہتے ہیں اور کافر کو مٹانا چاہتے ہیں. کیا تمہارا خیال ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا مجاہد کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے. یہ تو ایسے موقع پر نظر آتا ہے جب ایسا موقع آئے تو. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جو بدر میں نہیں پہنچے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہ شہید ہوئے ہیں جو اس کے مقابلے کے اندر ہمیں کوئی موقع ملا تو پھر ہم جو ہے وہ پچھلی قصور نکال لیں گے. اور اگر شہادت مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کل تو موت کی تمنا کر رہے تھے، اب تمہاری آنکھوں کے سامنے موت آ گئی تو پھر گھبراتے کیوں؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ادھر ادھر کافی بیٹھے ہیں، جو جہاں بیٹھنا ہوتا ہے وہ خول جو بھی بڑی ہے، پتہ نہیں کیا ہے یار، تھوڑا سا بھی ہل نہیں سکتے. جس طرح کوئی بندہ بیمار ہو ہے، ہلتا ہی نہیں کہیں. اب 2 روپے اور بھی اتنی جگہ کھا لیتے. تو جب آواز لگ گئی تھی عہد میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. آپ کو تکلیف بڑی ہوئی، گر بھی گئے تھے، زخمی ہوئے، سارا کچھ ہوا تھا. شیطان نے آواز بھی لگا دی کہ اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، کچھ ادھر ادھر تتر بھی ہو گئے. تو پھر آواز لگی، میرے سامنے اٹھے، آواز لگی، پھر سارے اکٹھے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، خدا تو نہیں. وہ رسول ہے، موت اس کو بھی آتی ہے. ابھی تو بے شک نہیں آئی، آج نہیں آئی تو کل آئے گی. تو کیا نبی کے مر جانے کے بعد اس کا مشن ختم ہو جاتا ہے؟ ختم نہیں ہوتا. نبی آئے، اس نے پھیلا دیا اپنے مشن کو، اللہ کے احکام پہنچا دیے. جتنی دیر تمہارے پاس زندہ رہے ان کی اطاعت کرو، جب چلے جائیں تو اس کے مشن پر چلتے رہنا. وما محمد اللہ قد خلت من قبل الرسل. بتاؤ ان سے پہلے جتنے پیغمبر تھے ان میں سے کوئی زندہ ہے؟ وہ سارے چلے گئے. تو یہ بھی پیغمبر ہیں، اگر وفات پا گئے تو تمہیں پریشانی کون سی ہے؟ تمہیں وہ ایک دین دے کے مشن دے کے جا رہے ہیں، بس اسی پر تم نے چلنا ہے. لوگوں کی تکلیف ہے. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ.
یہی آیت پڑھی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے جس نبی علیہ السلام پر اصلی موت آ گئی تھی، تو حضرت عمر مان نہیں رہے تھے، کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں پہنچے ہوئے لیکن ابھی موت نہیں آئی، کئی باتیں کر رہے تھے۔ صدیق اکبر اس وقت اتفاقاً اس وقت گھر گئے ہوئے تھے، بعد میں وفات ہو گئی تھی، تو آئے فوراً منہ پر کپڑا آپ کے تھا وہ ہٹایا، بوسہ دیا اور بوسہ دے کر روتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ دو موتیں آپ پر جمع نہیں ہوں گی، یہ حقیقی موت آ چکی ہے۔ مسجد میں گئے، حضرت عمر تو تلوار لے کے کھڑے، خبردار کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اس کی گردن اتار دوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ پھر بھی نہیں بیٹھے۔ پھر حضرت صدیق نے یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اللہ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ آیت صدیق اکبر کے منہ سے نکلی تو مجھے حق سمجھ آ گیا، اسی وقت میں مان گیا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نبی پر بھی موت آتی ہے، ولی پر بھی موت آتی ہے، ہر ایک پر آتی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اتنے نبی ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑے ہیں اور ان کے ساتھ رعب والے بھی مل کر لڑے ہیں، اور نہ کمزور ہوئے ہیں نہ کمزور ہوئے ہیں اس مصیبت کی وجہ سے جو ان کو پہنچی ہے، اور وہ ذلیل بھی نہیں ہوئے، کمزور بھی نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے صبر کیا۔ ہر حال میں ان کا یہ قول ہوتا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہ، ہماری زیادتیاں، اور یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی میں ثواب اور بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی اچھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، ایمان والو اگر تم کافروں کی اتباع کی وہ تو تمہیں ایڑیوں کے بل پھر کفر کی طرف لائیں گے، تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، تمہارا دوست تو اللہ ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق جوڑو۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دل میں ان کے شرک کی وجہ سے رعب ڈال دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِهِ، اللہ نے وعدہ کیا ہے فتح کا، پھر احد میں یہ شکست کیوں ہوئی، پریشانی کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہاں تمہیں شکست ہوئی، تم غالب تھے، ہم نے غالب کر دیا، اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم نے غلطی کی، اس کی تھوڑی سی تمہیں سزا ہو جائے گی، وقت نہ پڑا، یہ تمہارا اپنا قصور ہے نا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس تحسون، جب اللہ کے نام پر تم ان کا خون بہا رہے تھے، پھر تم نے خود کمزوری دکھائی، وہ ایک جماعت جو درنے میں بیٹھی تھی اس کے بارے میں فرمایا، اور تم ایک معاملے میں جھگڑ پڑے اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، درا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے تمہیں یہ دن دیکھنا پڑا، اور کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس تسعدون ولا تلوون علی احد الرسول، دیکھتے نہیں جب تم چڑھتے جا رہے تھے، پیچھے بھی نہیں دیکھتے، اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا تھا، آپ بھی تمہیں نہیں نظر آتی، ٹکے رہتے، جم جاتے مر جاتے، کیا ہوتا؟ تم نے جب آواز سنی کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر تو بھاگتے رہے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، بعد میں پھر آ گئے۔ ثم انزل علیکم، پھر ہم نے سنبھالا تمہارے اوپر، ہم نے سکون نازل کیا۔ یہ غم اور پریشانیاں دی اس واسطے تاکہ آئندہ کوئی غم آئے تو پریشانی نہ ہو، اس واسطے ہم نے غم پر غم ڈالا۔ ایک وہ آواز لگ گئی، ادھر زخمی پڑے ہیں، کوئی شہید ہو گئے، کہ نبی علیہ السلام کی موت کی خبر آ گئی، کتنے غم ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا ہم نے وہ غم سارے دور کر دیے اور تمہارے دلوں میں سکون پیدا کر دیا۔ پھر منافقوں کی باتیں وہ تو یہ کرتے تھے، ہمیں آگے مروا دیا، ہماری بات نہیں مانی، فلاں فلاں۔ انما صلی اللہ شیطان بادما کا صبر قذف اللہ ان اللہ غفور حلیم، جنہوں نے درا چھوڑا ان پر بھی لعنت تم نے نہیں کرنی، کوئی انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اس نے ہو گیا، کوئی بات نہیں، ہم نے معاف کرتے ہیں، تم بھی معاف کر دو، ان کو معاف کر۔ حالانکہ یہ ایسا معاملہ تھا، معافی کا نہیں ہوتا، سزا ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا۔
کافروں کی طرح نہ ہو. وہ تو کہتے ہیں ہماری بات مانتے ہیں، نہ جہاد کو جاتے نہ وہاں مرتے. فرمایا آپ بھی جان کو بچا لو پہلے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہو گئے، ورنہ فوراً ہی آپ حکم صادر کر دیتے کہ ان میں سے جو درم چھوڑ کے یہاں جو 5-10 رہ گئے تھے وہ تو وہیں شہید ہو گئے تھے، جو ادھر آ گئے تھے ان کے حکم آپ دے دیتے کہ ان کو بھی قتل کر دو. اتنی بڑی سخت. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری رحمت سے آپ نرم ہو گئے، ان کے خلاف تم نے سخت اقدام نہیں کیا. اور اب سنو ہمارا حکم، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم. آپ بھی انہیں معاف کر دے، آپ ان کے لیے مجھ سے بخشش بھی مانگے اور مشورے کے اندر ان کو شریک بھی کریں. اللہ مشورے کے بعد جب حکم طائب ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے عمل کرنا ہے. ینصرکم اللہ ولا غالب لکم. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، اگر اللہ تعالیٰ مدد چھوڑ دے تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. وما کان لنبی ان یغل. آواز لگ گئی ایک چادر بڑی عمدہ قسم کی تھی مال غنیمت میں، وہ کہیں گم ہے، کسی کے پاس ہو گئی تھی. منافقوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نبی علیہ السلام نے لی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی. یہ مال غنیمت کے اندر چوری کرنا یہ تو بدترین گناہ ہے، نبی ایسا نہیں کرتا. جھوٹ بولتے ہو. وَمَا فَمَنْ تَبَارِضُوَانْ لَكُمْ بَابِ سَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ. جو اللہ کی رضامندی کی اتباع کرے اس کی طرح تو نہیں ہو سکتا جو اللہ کے غصے میں آئے اور جہنم میں جائے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اللہ نے احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر تمہاری جنس میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے جو تمہیں اللہ کی آیتیں سناتا ہے، تمہارے اپنوں تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے کہ تم پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اولما اصابتکم مصیبت. اگر تمہیں مصیبت پہنچ چکی ہے تو تم بھی تو اس کی 2 مثل پہلے ان کو تکلیفیں پہنچا چکے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو. فما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ. جب 2 جماعتیں جمع ہوئی تھی جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے بھی اللہ کے حکم سے ہوئی. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ مومن اور منافق کا آپس میں امتیاز ہو جاتا ہے. جو اللہ کے راستے میں لڑ گئے اور شہید ہو گئے ان کو تم مردہ بھی نہ کہو. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم. بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، وہ خوش ہیں، ان کو خوشی کی خبریں پہنچائی جاتی ہیں کہ تمہارے بعد والے بھی جہاد میں لگے ہوئے ہیں اور تمہارے حال بھی ہم نے ان تک پہنچا دیا ہے کہ وہ خوشیوں میں جنت کے اندر مزے کر رہے ہیں، ان پر نہ خوف ہے نہ غم ہے. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الكرب. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ زخمی ہونے کے باوجود جب انہیں دوبارہ جہاد کے لیے کہا گیا تو چل پڑے باوجود اس کے زخمی تھے. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس غزوہ میں، تو کہہ گئے تھے کہ ہم اگلے سال آ کر کے لڑیں گے. اگلے سال جب نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یہیں آئیں گے تو ہم آگے نکلتے ہیں نا، دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں کہ نہیں. تو وہ ڈر گیا، ادھر سے آیا ہی نہیں. ایک جاسوس بھیجا جا کے آواز لگاؤ گے ڈر جاؤ، بھاگ جاؤ، گھر چلے جاؤ، ورنہ ابو سفیان ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آواز لگانے والا شیطان ہے. تو مومنوں نے سنا جب تو کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کوئی بات نہیں، ہم تو میدان میں آ چکے ہیں، ان کو وہ آ جائیں تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر لڑائی کے فتح حاصل کر کے واپس تم آ گئے تھے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا. جو لوگ کفر میں دوڑے لگاتے ہیں تمہیں غم نہ دیں، آپ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے. جو لوگ کفر خریدتے ہیں ایمان کے مقابلے میں اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور وہ لوگ جن کو ہم نے اپنی پکڑا نہیں کفر میں ہیں اور اچھی حالت میں ہیں، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں. ان کو ڈھیل یہ نہ سمجھے کہ ہمارے حق میں بہتر ہے، ان کے لیے آگے عذاب مہین ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہے.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، وہ لوگ خیال نہ کریں جو بخل کرتے ہیں مال کو جمع کر کے بیٹھے ہیں ان کے حق میں کوئی فیصلہ اچھی چیز ہے بہتر ہے، بلکہ بل هو شر له، ان کے حق میں یہ بدترین چیز ہے کہ مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کریں۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہی مال سانپ بنا کر ان کے گلے کا ہار بنایا جائے گا اور اس کو کاٹے گا، یہ روئیں گے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا فَقِيرٌ، جب یہ آیت اتری مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے؟ اور کافر کہنے لگے اللہ نعوذ باللہ فقیر ہو گئے، اب ہم سے قرضے مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے سن لیا جو تم بکواس کرتے ہو، تم فقیر ہو، ہم نحن اغنیاء، ہم دولت مند ہیں، تمہیں دیتے ہیں اور تمہاری باتیں سب لکھی جا رہی ہیں۔ تم نے قتل بھی کیا انبیاء کو بغیر حق کے، تم جہنم میں جاؤ گے اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے یہودی کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کی نبی مانیں گے، اس کو نبی مانیں گے جو قربانی دے اور اس کو آگ کھا جائے، تو آپ کی تو ایسی قربانی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے یہ نشانی نہیں رکھی سب کے لیے، ہر ایک نبی کا الگ معجزہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آگ ہی کھا جائے اس کو۔ تو تم بتاؤ کچھ نبی وہی جو ہے معجزہ لے کر آئے جو تم کہتے ہو، پھر تم نے ان کو قتل بھی کر دیا اور ان پر ایمان بھی نہ لایا، اب بتاؤ جھوٹے ہو کہ نہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تم میں اپنے کاموں کا پورا اجر دیا جائے گا۔ جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے بالوں میں بھی تمہاری جانوں میں بھی، اور تم مشرکین سے، اہل کتاب سے اور مشرکین سے ایسی باتیں سنو گے جو تمہیں تکلیف دہ ہوں گی، لیکن صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا یہ ہمت کے کام ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اوتوا الکتاب سے بھی معاہدہ کیا تھا کہ جب تمہیں ہم حق دے دیں گے تم لوگوں کے لیے بیان کرنا اور چھپانا نہیں، اور تم نے ان کے الٹ کر دیا، اس کو پیچھے ڈال دیا، بیان ہی نہیں کرتے، اس کے خلاف بیان کرتے ہو، اور تم تو بغیر کام کیے کہ اپنی تعریف چاہتے ہو۔ للہ ملک السماوات، اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آخری رکوع نبی علیہ السلام تہجد کے وقت سب سے پہلے یہ رکوع پڑھا کرتے تھے، پھر تہجد کی نماز شروع کرتے تھے۔ اس میں دعائیں ہیں مومنوں کی، آسمان زمین کے اختلاف میں اور رات کے آنے جانے میں، البتہ عقل مندوں کے لیے دلیلیں ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، اور فکر کرتے ہیں آسمان زمین کے اندر، سوچتے ہیں اور نتیجہ یہ نکالتے ہیں ما خلقتها ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے ان میں سے کوئی بھی چیز باطل پیدا نہیں کی، سب کی سب حق ہے اور دلائل حق ہے۔ سبحانک وقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے، آپ ہمیں جہنم سے بچائیں۔ جس کو آپ نے جہنم میں ڈال دیا وہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو گیا۔ مومن لوگ کہتے ہیں اللہ ہم نے سن لیا ہے مرادی کی بات کو جو آواز دے رہا تھا ایمان کی، ہم ایمان لائے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمان کو قبول کر اور ہماری بخشش کر، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ اے اللہ آتنا، جو آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی زبانی، وہ پورا کر دے، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، آپ تو بے شک وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نیک بندو میں نے تمہاری ساری دعائیں قبول کر لی، انی لا اضیع عمل عامل، میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت ہو۔ جو لوگ خاص کر پھر ہجرت کی اور اللہ کے جو اپنے گھروں سے اللہ کے لیے نکالے گئے اور میرے راستے میں تکلیف دیے گئے، انہوں نے لڑ کر لوگوں کو مارا، خود بھی قتل ہو گئے، ان کے بارے میں سن لو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان کو جنت میں داخل کریں گے جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملے گا۔
ان لوگوں کا دنیا میں کافر مشرکوں کا ٹہلنا چلنا پھرنا مال دولت کے ساتھ تمہیں دھوکے میں ڈالے. یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر اس کے بعد یہ جہنم میں ہمیشہ روتے رہیں گے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری، لیکن جو پرہیزگار لوگ ہیں ہم ان کو باغوں میں داخل کریں گے جو ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوگی. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بھی کچھ اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ جاتے جاتے جن کی مذمت بیان کرتے ہیں ان میں کچھ اچھے لوگ ہیں تو تعریف بھی کر دیتے ہیں. وہ ایمان لائے اہل کتاب میں سے بھی، پہلی کتابوں پر بھی اس پر جو اللہ کے حضور روتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، اور اپنے دین کو بیچ کر مال نہیں لیتے بلکہ دین حق کو بتاتے ہیں، ان کو اجر ملے گا. پھر اب کے ہاں یا ایھا الذین، آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی، جس میں ایمان لاؤ، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور سرحدوں کی حفاظت کرو، دین کی اور ملک کی، اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، سورہ نساء شروع ہوتی ہے جس میں زیادہ احکام ہیں. پہلے تقوی کا حکم ہے، جو تقوی حاصل کرے گا وہ احکام پر بھی عمل کرے گا. تقوی اختیار کرو، اس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور تمہاری بیوی، اس کی بیوی اس سے پیدا کی، اور اس سے پھر مرد اور عورتیں دنیا میں جو ہے وہ پھیلا دیے. اور رشتہ داری کا بھی خیال رکھا کرو. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال نہ کھایا کرو، تبدیل بھی نہ کر دیا کرو. اگر تمہارے پاس کوئی یتیم ہے تو اس کا اچھا مال اپنے نام نہ لگا دیا کرو، ان کا مال انہی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرو. اور عورتیں ہیں، اگر لڑکیاں یتیم ہیں تو ان کو اگر حق مارنے کا تمہیں خطرہ ہے تو ان سے نکاح نہ کرو. ان کے علاوہ بہت سی عورتیں، دو تین چار عورتیں بھی کر سکتے ہو. اگر چار کا حق نہیں پورا کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے. اگر ایک حق بھی نہیں پورا کر سکتے تو بعد ہی کافی ہے. اور ان یتیم بچیوں کا تم خود آگے رشتہ کر کے پھر ان کے تم محافظ بن جاؤ. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، جو تم نے مہر مقرر کیا تھا ان کو دے دو. اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ دے دیں تو وہ تمہارے لیے کھانا حلال ہے، ورنہ یہ نہیں کہ زبردستی ان سے مہر دو ہی نہ یا زبردستی چھین لو. وَلَا تُؤْتُوا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ. بے وقوف یعنی ابھی کمزور ہے، عقل کم ہے، یتیموں کا تو مال اپنے پاس رکھو، خوابارے بھی ہو جائیں، ان کو کھلاؤ پلاؤ، لباس پہناؤ اور ان کا امتحان لیتے رہو. جب اس حیثیت سے آ جائیں کہ وہ مال کو سنبھال دیں گے پھر یہ مال ان کو دے دینا، اور ساتھ گواہ بھی بنا لینا. کبھی یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں گے یتیم کے بچے سے اس کے پاس سے اور مال یہ خود کھا گیا. لوگوں کے سامنے کر کے دینا، یہ ہم نے دے دیا ہے اس کو. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، ہر مردوں کے لیے بھی حصہ ہوتا ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے میراث میں، وہ سب کو دینا چاہیے. اور جن کا حصہ نہیں وہ میراث کی تقسیم کے وقت آ جائیں تو ان کو سمجھا دو، اچھی بات ان کو کہہ دو، اور کچھ اس کو دے دو تو ان کا حق تو نہیں. ویسے غریب آدمی آ گئے تو دے دو، نہ تو کوئی بات نہیں. اور یاد رکھو جو والدہ مر جائے اس کے بچوں کا خیال رکھو. جس طرح کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جب ہم مر جائیں چھوٹے بچے رہ جائیں تمہارے بچوں کا کوئی ظلم نہ کرے، تو پھر تم بھی تو کسی کے بچوں کا ظلم نہ کرو. یاد رکھو جو یتیموں کا مال کھاؤ گے تو ایسے سمجھو جیسے کہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہو، قیامت کے دن نکلے گی. آگے میراث کا مسئلہ فرمایا ہم خود ہی میراث کو تقسیم کر دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی مر جائے، اس کے بچے ہیں، عورتیں ہیں، لڑکے ہیں، تو للذکر مثل حظ الانثیین، ایک حصہ لڑکی کا، دو حصے لڑکے کے. اگر صرف ایک لڑکی ہے تو پھر اس کو آدھا مال ملے گا. اگر دو لڑکیاں یا اس سے زیادہ ہیں تو دو گنا اس کو مال ملے گا، باقی دوسرے رشتوں داروں کو ملے گا، اور کوئی نہیں تو پھر ان کو دوبارہ مل جائے گا. آباؤکم ابناؤکم، اچھا تمہارے والدین کا چھٹا حصہ ہے. اگر ان کی اولاد ہے تو ماں کا تیسرا حصہ ہے، نہیں ہے اگر اس کی اولاد تو پھر تیسرا حصہ ہے. اور اگر اس کو مرنے والے کے بھائی ہے تو پھر ماں کا چھٹا حصہ ہے، باقی 5 حصے باپ کے ہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں جو چھوڑ گئی اگر ان کی اولاد نہیں تو تمہیں آدھا ملے گا.
اگر ان کی اولاد ہے تمہیں چوتھا حصہ ملے گا، اور تم جو مر گئے ہو تو تمہاری بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا، اگر تمہاری اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا، 8واں حصہ ملے گا، لیکن سب وصیت کے بعد، انہوں نے کوئی وصیت یا کوئی قرض چھوڑا ہے تو پہلے وہ ادا کریں گے، پھر اس کے بعد ان کو ملے گا۔ اگر کلالہ ہے جس کے یعنی اولاد بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، تو کلالہ بہن بھائی ہیں تو ان کو بھی حصہ ملے گا۔ تلک حدود اللہ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے، جو فرما برداری کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتیں اگر بدکاری کریں، مرد کا بھی یہی حکم ہے، اس کے اوپر 4 گواہ لے آؤ، اگر گواہی دے دیں تو عورتوں کو گھروں میں ابھی بند کر دو، پھر دوبارہ ہمارا حکم آئے گا، یہ مر جائیں تو یا ہم دوسرا حکم دے دیں گے پھر اس کے مطابق، تو کچھ دیر کے بعد پھر دوسرے حکم آئے اس والے یعنی رجم کرنے والا حکم بعد میں، پہلے سب سے یہ حکم آیا تھا، جو تلاوت کرے ان کو بھی سزا دو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء، ایمان والو مال بھی راس میں ملتا ہے اور تیری ملتی، بعض دفعہ مشرک یہ کہتے تھے لوگ یہ مر گیا جس کے مال بھی ہے تو یہ اگر چلی گئی تو پھر وہ اپنا کپڑا ڈال دیتے تھے کہ میری، اور اس کے بعد اس کا مال بھی، اس کے بعد جب مر جاتی مال کا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میراث میں مال ملتا ہے عورت نہیں ملتی۔ وعاشرہن، ان سے عورتوں کے ساتھ اچھے معاملہ کرو، اگر تم کوئی چیز ناپسند کرتے ہو تو بعض دفعہ ایک چیز تم ناپسند کرتے ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کئی پسند والی چیزیں بھی رکھی ہوتی ہیں۔ اگر تم اور کسی عورت کو تم طلاق دے کر دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ تم انہیں دیا تھا، ڈھیروں مال بھی دیا تھا، اس سے واپس نہ لینا۔ اپنے دادے کی، باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، کچھ عورتیں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، وہ تمہاری ماں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری ماسیاں اور تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری جو نویں اور تمہاری سسیں اور اس طرح کی جو عورتیں ہیں، یہ سب تمہارے اوپر، اور تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں نو ہیں اس کو کہتے ہیں، وہ بھی سب حلال ہیں، ان کو تو کبھی بھی ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کو قبول اور قبول فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی خیر۔